پس جب انہوں نے اس عذاب کو باطل کی صورت میں اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہیں، ہم پر بارش برسائے گا، بلکہ وہ تو تمہاری جلد طلب کی ہوئی چیز ہے اور اس میں تند ہوا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے عذاب کی ابتدائی صورت تھی کہ وہ قحط و خشک سالی میں گرفتار تھے، تو انہوں نے بارش طلب کی۔ جب انہوں نے آسمان میں بادل دیکھا تو اسے ابر رحمت خیال کیا، اور حقیقت میں وہ دردناک عذاب تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ وہ تو تمہارا جلدی کیا ہوا عذاب تھا۔ انہوں نے ان الفاظ میں عذاب کا مطالبہ کیا تھا، پس اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہمارے پاس وہ عذاب لیا جس کا ہمارے ساتھ وعدہ کرتا ہے یا ہمارے بتا رہا ہے۔ مفسرین اور مورخین نے اس جگہ پر خبر ذکر کی ہے جس کا تذکرہ امام محمد بن اسحاق بن یسار نے کہا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اور اس زمانے میں رواج تھا کہ اگر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے تھے، اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت المقدس میں جا کر آہوازاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور وہ اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی، اور وہ قوم بن لاؤ بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل تھی، اور ان دنوں ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، اور وہ اس کی والدہ قوم عاد سے تھی۔ عاد نے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کے لیے بیت اللہ میں بھیجا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا، وہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا، تو یہ لوگ 1 ماہ تک ان کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے، اور معاویہ کی دور قاسمہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی، اور ان دونوں لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: خبردار ہے کیل تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بادل عطا کر دے۔ پس وہ عادیوں کی زمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً آگ سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا تھا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھی، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ جنگلی جانور ان کے ہاں علی الاعلان آ رہے ہیں، یعنی کثیر تعداد میں ان کی بستیوں کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور ان کی تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو، بس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو، اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس لیے آئے ہیں، پس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی۔ ان میں سب سے بڑے کیل بن انس نے بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے کوڑا ایک بادل پسند کرو۔ تو اس نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں، کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی کہ تو نے ہلاک و بربادی کو اختیار کیا ہے،
اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچے نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے، صرف وہی لوگ محفوظ ہوں گے جو عبادت کرتے ہیں ہماری، صرف بنی الزی الحمد محفوظ رہیں گے، اور یہ بھی عاد کی نسل سے تھے، مگر یہ مکہ میں مقیم تھے، وہ عذاب ان پر نازل نہ ہوا جو قوم عاد پر آیا تھا۔ قوم عاد سے جو لوگ بچ گئے وہ عاد ثانیہ یا عاد آخر کہلائے۔ اللہ تعالیٰ سے کہ سیاہ بادل جس گیل بن انز نے پسند کیا تھا اس کی بربادی کا سبب ہوا اور عاد کی طرف چل دیا، وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورت حال دیکھی تو یہ تو ایک سخت ہوا ہے، اس عورت کا نام مہد تھا، اور وہ عذاب مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے آندھی میں آگ دیکھی ہے جس کو لوگ جلا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ نے یہ تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے۔ وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کے تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان اور زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ حارث بن زید نے کہا کہ میں علا بن حضرمی کی شکایت کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا، اور وہاں پہ راستے میں گزرا تو وہاں بنی تیمیم کی ایک بوڑھی عورت سے ملاقات ہوئی اور اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اے خدا کے بندے، کیا تو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکتا ہے؟ تو میں نے اسے سواری پہ بٹھایا اور مدینہ لے آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے تو میں نے دیکھا کہ مسجد میں کافی ہجوم ہے اور حضرت بلال تلوار کو گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور حضور کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کہا کیا ماجرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ میں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی، آپ نے اجازت مرحمت فرمائی، اجازت دے دی۔ میں داخل ہوا، سلام کیا اور عرض کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے اور بنی تیمیم کے درمیان کوئی رنجش تھی؟ میں نے کہا ہاں، اور ہم ان پر غالب رہے تھے۔ پھر میں نے عرض کیا میرا گزر وہاں سے ہوا ہے اور ایک عورت کے پاس سے ہوا اور اس کے پاس سواری نہیں تھی، میں نے اسے آپ کے پاس لے جانے کے لیے سواری دی اور وہ دروازے پہ کھڑی ہے، تو آپ نے اسے اجازت دی، وہ اندر داخل ہوئی۔ تو میں نے عرض کی اگر آپ ہمارے اور بنو تیمیم کے درمیان کوئی حد مقرر کرنا چاہتے ہیں تو ریگستان کو حد مقرر کر دیں، کیونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے۔ وہ عورت بڑک اٹھی اور کہنے لگی کہ پھر آپ کا پریشان آدمی پریشان ہو کر کہاں جائے گا؟ حارث فرماتے ہیں میں نے کہا میری مثال تو وہ ہے کہ کسی نے کہا تھا اپنے پاؤں پر آپ کلاڑی ماریں، میں خود سوار کر کے لایا ہوں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ میری دشمن ہوگی۔ میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پناہ میں آتا ہوں۔ قوم عاد کے قاصد کی طرف
ہو جاؤں تو آپ نے دریافت فرمایا کہ قوم عاد کے قاصد کا کیا قصہ ہے، حالانکہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے تھے۔ آپ نے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ قصہ سننا پسند کیا۔ میں نے غرض کیا، جب قوم عاد خشک سالی میں مبتلا ہوئی تو انہوں نے قوم کے چند افرادوں کے ساتھ کیل نامی ایک آدمی بھیجا۔ وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کے ہاں ایک ماہ قیام پذیر رہا اور ان کو لونڈیاں شراب پلاتی رہی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خبر پہنچی، اتنی آندھی چھوڑی گئی تھی کہ جتنی میری انگوٹھی سے گزر جائے اور وہ اسی سے تہس و نحس ہو گئے۔ ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی اس روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ عاد ثانیہ کے ہلاکت کے بارے میں ہے، کیونکہ محمد بن اسحاق اور دیگر کئی مورخین نے اس پر مکہ مکرمہ کا ذکر کیا ہے، اور یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اس کی آبادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہوئی ہے، جب انہوں نے حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں آباد کیا تھا، اور پھر جرہم قبیلہ وہاں آ کر آباد ہوا تھا، اور عاد اولا کا زمانہ حضرت ابراہیم سے پہلے کا ہے۔ اور اس واقعے میں دوسری بات یہ کہ اس میں معاویہ بن بکر اور اس کے اشعار کا ذکر بھی ہے، اور یہ شعر عاد اولا کے زمانے کے بعد کے ہیں، اور ان کا اسلوب پہلے لوگوں کے کلام کے ساتھ مناسب اور مطابقت نہیں رکھتا۔ ہوا کب اور کس دن شروع ہوئی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ ہوا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلائی، اور آیات میں مذکور لفظ خصومہ کا مفہوم ہے کہ مکمل اور مسلسل کہتے ہیں کہ ہوا کی ابتدا جمعے کے دن ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بدھ کے دن ہوئی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو قوم کو اس طرف دیکھے گا گویا وہ گرے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجور کے تنوں کی طرح کہا جن کی شاخوں کو کاٹ کر خالی تنے باقی چھوڑ دیے گئے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ ہوا ان کے پاس آئی، ان کو فضا میں اٹھاتی، پھر ان کو سر کے بل نیچے پٹخ دیتی اور سر تن سے جدا ہو جاتا اور درخت کی طرف بغیر سر کے رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے ان پر سخت ہوا یا منحوس دن میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا اور ان پر مسلسل عذاب جاری رہا۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، گویا وہ اکھاڑے میں ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جاری دن بدھ کا دن تھا، اور پھر وہیں اس سے بدھ کے دن کو مستقل طور پر منحوس خیال کیا گیا، اور وہ غلطی پر تھے، اور ان کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دوسری جگہ قرآن شریف میں یوں فرمایا، پس ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منحوس دن میں بھیجی، اور یہ واضح ہو چکا کہ وہ 8 دن تھے۔ اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتے کے 7 دن ہی منحوس اور بابرکت قرار دیے جاتے، اور ایک لغوی بات کا کوئی بھی قائل ہی نہیں، بلکہ مقصود تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور عاد میں نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا بھیجی، اس ہوا سے کوئی بھلائی اور برکت کا نتیجہ نہ نکلا، اس کے سوا نہ تو بادل تھے کہ مینا برساتے، اور نہ اس میں ٹھہراؤ تھا کہ نہ کھجور کا بور مادہ کھجور تک پہنچ جاتا اور درخت اچھے پھل لاتے، بلکہ وہ بالکل بانجھ اور بے نتیجہ تھی، جس نے اس کا نام و نشان مٹا کر رکھ دیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز پر بھی پہنچتی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، یعنی پوسیدہ ختم ہونے والی چیز کی طرح کر دیتی جس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد کے بھائی ہود کو یاد کر
جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور یقیناً اس سے پہلے بھی ڈرانے والے گزر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر بڑے عذاب کے دن سے ڈرتا ہوں۔ اس آیات میں جس عاد کا تذکرہ ہوا ہے وہ عاد اولیٰ ہیں، کیونکہ آیات کا سیاق عاد اولیٰ کے قصے کے ساتھ زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اور یہ ممکن ہے اس سے مراد عاد ثانیہ ہوں، اور یہ پہلی وضاحت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس جب عذاب بصورت بادل اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے اور ہم پر بارش برسے گی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انگوٹھی جتنی جگہ سے ہوا چھوڑی تو اس ہوا نے بستی والوں کو شہر والوں کی طرف پہنچا دیا، اور ان سب کو اٹھایا۔ جب شہر والوں نے ہوا دیکھی تو وہ کہنے لگے ہماری وادیوں کی طرف پڑنے والا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا، اور ان دیہاتوں کو ہوا نے اٹھایا تھا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے شہریوں پر پٹخ دیا تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں وہ ہوا ایک نگران فرشتوں نے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور دروازوں کے سوراخوں سے زبردستی نکلتی رہی۔ اس سے زیادہ واضح حدیث جو مسلم نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرماتے، اے اللہ میں تجھ سے اس کی بہلائی اور اس میں جو بہلائی ہے اس بہلائی کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر اور اس میں جو شر ہے اس سے اور اس شر سے جس کے ساتھ بھیجی گئی ہے پناہ پکڑتا ہوں۔ اور جب ام المؤمنین یہ بھی فرماتی ہیں کہ جب آسمان بادل سے چھپ جاتا تو آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ کبھی گھر میں داخل ہوتے، کبھی نکلتے، کبھی آتے اور کبھی جاتے۔ جب بارش برس جاتی تو پھر پریشانی والی کیفیت ختم ہو جاتی اور چہرہ انور میں خوشی محسوس ہوتی۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ آپ سے دریافت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی صورت اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا تو کہا یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا۔ ایک اور سند سے امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی زیادہ ہنستے نہیں دیکھا۔ آپ کے منہ مبارک کے اندر کا آخری حصہ ظاہر ہو جاتا ہو، آپ صرف مسکراتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جب بادل ہو یا ہوا دیکھتے تو اس کا اثر ان کے چہرہ مبارک پر نمایاں محسوس ہوتا۔ میں نے غرض کی، ہے اللہ کے رسول، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو بارش کی امید سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو دیکھتی ہوں، آپ جب بادل دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ناگواری اثرات ہوتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم نوح ہوا کے ساتھ عذاب دی گئی تھی، اور ایک قوم نے عذاب کا بادل دیکھ کے کہا تھا یہ بادل ہم پر بارش برسائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اگر کہا جائے تو بہت سی روایت ہیں، جن میں سے دو ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ ہود علیہ السلام کی قبر مبارک یمن کے علاقے میں ہے، اور بعض نے کہا کہ دمشق کے جامعہ کے ساتھ قبلہ والی طرف ایک 4 دیواری ہے، اس میں ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو
ایسے قصوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان پہ قائم رکھے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے کسی نئے قصے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔